everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. آج ہم پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہیں اور آج آپ کی ملاقات کروائیں گے دی ہائیلی آنریبل رسپیکٹڈ ڈاکٹر محمد علی سے، جو کہ وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ اینڈ تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائم. وی نو اینڈ وی کنسیڈر اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ کتنی چیلنجنگ سیٹ ہے آپ کی، اور ٹائم نکالنا اتنے مشکل وقت میں بہت وی فیل آنریبل اباؤٹ دیٹ. سر، جب بات کرتے ہیں وائس چانسلر کی پوزیشن کی، ایوری ون نوز بہت چیلنجنگ ہے، لیکن آپ نے پنجاب یونیورسٹی کا چارج سنبھالا. آپ کے خیال میں اس کے امپورٹنٹ مسائل کیا ہیں جنہیں سالو کر کے پنجاب یونیورسٹی اپنی گلوری واپس لے سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. پنجاب یونیورسٹی جو کہ اولڈسٹ ہے اور سب سے بڑی ہے پاکستان میں، اور کرنٹلی جو اس کے میجر ایشوز ہیں وہ اس کا فائنینس کا ایشو ہے، اس کا ڈیفیسٹ کافی زیادہ ہے، اور دوسرا اس میں ڈسپلن کے ایشوز ہیں. تو اگر آپ مین ایشوز تو بہت ہوں گے، لیکن یہ دو میجر ایشوز ہیں. سر، جب بات کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹیز کے ٹیچرز کی، پنجاب یونیورسٹیز کے ٹیچرز جو ہیں ان کی ریسرچ کیپیسٹی مارکیٹ کے لحاظ سے کافی پیچھے ہے، بہت کم ہے. اور جو پنجاب یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، انہوں نے کبھی کوئی ٹیکنیکل انٹرونشن نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس 1200 فیکلٹی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے اس کا کمپیریزن پاکستان میں کسی یونیورسٹی کے ساتھ نہیں ہے. اٹس مچ بیٹر. اور ایون انٹرنیشنلی بھی یہ دنیا کی جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ یہاں کام کرتے ہیں. اور یہاں سٹی آف لاہور میں یا مجھے 7 یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہنے کا موقع ملا ہے. دے آر سیکنڈ ٹو نان. صرف ایکو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اس طرف جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ ان کی جو ریسرچ ہے وہ مارکیٹ میں کہاں اپلائی ہو رہا ہے. جی ایسا ہے. ہمارے بہت سارے سینٹرز میں بہت سارا کام ایسا ہو رہا ہے جو اس وقت مارکیٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں چونکہ میرا جتنا ایکسپیرینس ہے اور میں جن یونیورسٹیز میں کام کر کے آیا ہوں، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں کام کر کے آیا ہوں، تو وہ میں جب گیا تھا تو اس کی دنیا میں رینکنگ 650 پہ تھی ان دا ورلڈ. اب 315 پہ ہے. ونڈرفل. وہ بہت ہی ہائی رینکڈ ہے. اور اس وقت ہم پنجاب یونیورسٹی 570 پہ ہے، اور ہم نیئر فیوچر ہم 500 میں اس اگلے سال انشاءاللہ 500 میں آ جائیں گے. اور میں اس کو ظاہر ہے یہ سلو پروسیس ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو ٹاپ 100 میں 2 سالوں میں لے آؤں گا، لیکن میں اس کی ڈائریکشن اس طرف کر دوں گا کہ پہلے 500 میں، پھر 300 میں، اور پھر گریجولی. اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس میں ظاہر ہے ٹیچرس کی کوالٹی، ان کا ریسرچ کا کمرشل ہونا، امپیکٹ ہونا، اور پھر اسٹوڈنٹس کی لائف. کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ڈسپلن کا ہے. میں اسٹوڈنٹس کی پالیٹکس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں، یا کوئی بھی ذمہ وار شخص اس کے خلاف ہوگا جہاں ریڈ لائن کو کراس. رائٹ، نو ڈاؤٹ. پنجاب یونیورسٹی ایشیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں کاؤنٹ ہوتی تھی وین وی لک بیک ان ٹو پاسٹ. اب سچویشن کچھ ڈفرینٹ ہے. وہ کیا ویژن ہے، کیا روڈ میپ ہے جس سے ہم پنجاب یونیورسٹی کو دوبارہ سے اس اسٹینڈرڈ پر دیکھیں گے اور کس طرح سے مضبوط دیکھیں گے؟ دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی ابھی بھی ایشیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ہے. اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، اگر آپ باہر جائیں تو اس کے پاس لاہور میں اس جگہ پہ 100 مربع زمین ہے. یہ کہنے کی بات ہے. اٹس دا لارجسٹ آرگنائزیشن ان دی انٹائر کنٹری. اور ہمارا اولڈ کیمپس کا جو انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس بہت سارے کیمپسز ہیں یہاں شہر کے اندر، بہت سارے سینٹر آف ایکسیلنس ہیں. تو یہ جیسے ٹائم گزرا، باقی ادارے جو آپ شاید ریفر بھی کر رہی ہوں گی، یہاں پرائیویٹ ادارے ہیں اور آغا خان ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا. ہم اپنے آپ کو ماڈرنائز نہیں کر سکے. تو میرے پاس جو روڈ میپ ہے، میں ساری ریسرچ کو ریویمپ کر دوں گا، میں اس کو ماڈرنائز کروں گا، اور میں اس میں سارے اپڈیٹڈ جو پروگرامز ہیں ان کو لے آؤں گا. دیٹس گریٹ اینڈ بیسٹ آف لک فار دیٹ اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ ایز ویل. جب بات کرتے ہیں سرکاری یونیورسٹیز کی،
جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہے سر, ان کے فائنانس اور گورننس اتنی خراب کیوں ہے, ڈسٹربڈ کیوں ہے, انسٹیٹیوشنس میں اسٹیبلٹی کس طرح آئے گی؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی سے آئے گی نا. اصل میں پرائیویٹ سیکٹر اس وقت جو فلرش کر رہا ہے ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہاں پہ لوگوں کی, میں تو وائس چانسلرس کی بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے اور ان کی اسسمنٹ ہونی چاہیے کہ کیا وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور فیکلٹی کی بھی جاب ڈسکرپشن پورا JDs ہونی چاہیے, اور اس کے مطابق ان کو ہمیں ایویلویٹ کرنا چاہیے. ٹیچرس کی ایون سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے, جیسے کنٹینیوس پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے. تو اگر ہم یہ ان پیرامیٹرس کو جو ہے وہ ان پلیس کر دیں گے, ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیں گے, کوئی آپ کو مینولی نہیں کرنا پڑے گا, تو آپ کا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے وہ LMS ہے, وہ CMS ہے, وہ ERP ہے, وہ خود سے اس کو ایویلویٹ کر دے گا, اور وہی ٹیچر یہاں رہ سکیں گے یا پروموٹ ہو سکیں گے جو ان پیرامیٹرس کو پورا کریں گے. تو یہ آپ چیزیں ان پلیس کر دیں. تو ابھی سرکار میں جیسے آپ نے کہا, سرکار میں تو اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں, ایک دفعہ بھرتی ہو گیا تو وہ ہے, پھر وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, جو نہیں کرتا وہ پروموٹ ہو جاتا ہے, جو کرتا ہے چونکہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ پالیٹکس بھی ہے, یہاں پہ یونینس بھی ہیں, تو اس لیے ہمیں اس کو بالکل آٹومیٹڈ کر دینا چاہیے. اور ویسٹ کی یونیورسٹیز کی طرح جو لوگ کام کریں وہی رہیں اور وہی پروموٹ ہوں, جو کام نہیں کریں وہ کوئی اور کام کریں. جب بات کرتے ہیں ڈسٹنٹ لرننگ کی, تو یہ بتائیے کہ ڈسٹنٹ لرننگ یونیورسٹیز میں کیوں پروموٹ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں یہ ہونا چاہیے, اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ایکسیس کے لیے بہت ضروری ہے ڈسٹنس لرننگ کا پروگرام, اور دوسرا لاکھوں لوگ ایسے تھے جو کہ پرائیویٹ پڑھتے تھے, میٹرک کر لیتے تھے, پھر FA کر لیتے تھے, پھر BA کر لیتے تھے, پھر MA کر لیتے تھے, پھر PhD بھی کر لیتے تھے, CSS بھی کر لیتے تھے, اور بڑی ترقی کرتے تھے. اب چونکہ BA 2 ایئر اور MA بند ہو گیا, پرائیویٹ بند ہو گیا, تو اس لیے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ڈسٹنس لرننگ کے پروگرامز کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو ایکسیس دیں. جو لوگ جاب کر رہے ہیں, جو لوگ نہیں پڑھ سکتے, جنہوں نے ظاہر ہے بہت سارے ہمارے ہاں جو وسائل نہیں ہیں, یا وہ چھوٹی عمر میں ان کو جاب کرنا پڑتا ہے, ارننگ کرنی پڑتی ہے, ماں باپ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ لوگ ڈسٹنس لرننگ کے تھرو جو ہیں وہ اپنی ڈگریز کو مکمل کریں, اور ڈسٹنس لرننگ بھی کوالٹی کی ہو. اور ہم پنجاب یونیورسٹی میں انشاءاللہ بہت جلد یہ نیکسٹ سیمیسٹر میں ڈسٹنس لرننگ کا جو ہم تیاری کر رہے ہیں, اس کے لیے انفراسٹرکچر کو ان پلیس کر رہے ہیں, اس کے لیے ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹنس لرننگ بنا رہے ہیں, اس کا کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں. تو پراپر جو ہے اس کو تیاری کے ساتھ اور پراپر پروسیجرز کے ساتھ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. جب بات کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں DGIT کی سیٹ کی, تو وہ سالوں سے پروفیسرز کو دی جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پوزیشن ہے, یہ جو سیٹ ہے, یہ ایک ٹیکنیکل پروفیشنل ایکسپرٹ کی ہونی چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور who could be a better technical expert than the and professors? who should bring out some technical I have appointed interventions. a professor of IT as a DGIT. Right. وہ IT کے پروفیسر ہیں, IT کے it's one of the best professors. میں نے چینج کیا ہے DGIT کو, اور جو ٹاپ پروفیشنل not in Punjab University but he might be the top professional in the country. For example, آپ یہ کہیں کہ جی آپ پروفیسر آف بایو ٹیکنالوجی ہیں تو آپ ٹاپ پروفیشنل نہیں ہیں. بایو ٹیکنالوجی میں کسی بھی جو ٹاپ لیب ہے اس کو ہیڈ کر سکتا ہوں, چونکہ میں تو آپ دنیا میں جائیں تو امریکہ میں تو فارن سیکٹری بھی پروفیسر آف IR ہے. تو اسی DGIT ٹیکنیکل ہونا چاہیے. رائٹ, بالکل درست ہے. اور میں نے ٹیکنیکلی آدمی کو جو IT کا پروفیسر ہے, وہ پہلے اور کوئی تھے لیکن جو میں نے ابھی لگائے ہیں جسٹیفائڈ. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پروفیسر ٹیکنیکلی, مثلا آپ کامرس کی بات کرتے ہیں, آپ بزنس کی بات کرتے ہیں, اکنامکس کی بات کرتے ہیں, تو اکانومسٹ جو ہے وہ اگر پروفیسر آف اکنامکس اگر اکانومسٹ نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارے پاس PUCIT ہے, پنجاب یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں 3 پروفیسرز ہیں, ایک ڈین ہے اور ایک اور ہمارے جو پروفیسر ہیں IT کے پروفیسر ہیں, ان کو ہم نے رسپانسبلٹی دی ہے. اور وہ اس لیے ہم نے دی ہے کہ ہم اس کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارا ڈسٹنس لرننگ کا پروگرام ہے
اس کے اندر ہمیں ڈیٹا سینٹر اور پورا سپورٹ سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا. ہم چونکہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں اور یونیورسٹی کے سارے جو پروسیسز ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے یونیورسٹی کا، اور پھر کیمپس مینجمنٹ سسٹم ہے، اسٹوڈنٹ کا پورا لائف سائیکل، ان کی ٹیچنگ، ان کا ریزلٹس، ان کی ایگزامس، پھر ان کی ڈگریز، وہ ساری کی ساری آن لائن ہو جائیں گی اور وہ پیپر لیس ہم ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو ہمارے امپلائیز کا لائف سائیکل ہے، فرام دیئر ریکروٹمنٹ ٹل دیئر ریٹائرمنٹ، پینشن تک بھی جو ہے آٹومیٹکلی ان کی کریٹ ہو جائے گی. اور اس سے ایک تو ایکڈیمک ڈس آنیسٹی کو ہم چیک کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے ٹیچر کس وقت کلاس میں گیا، کیا اس نے پڑھایا، کنٹینٹ کیا تھا، اس کو ہم ریکارڈ بھی کریں گے. اور پھر وہ کب باہر کلاس سے آیا، تو وہ اس کو ہم اس موڈ سے وہ اس کو بائی پاس کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح جو ہمارا فائنینس کا میں نے پہلے کہا وہ ERP ہے، وہ اس کے تھرو ہم سارا جو ہمارے آفیشیل پروسیسز ہیں ان کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں گے. اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، ہمیں کتنی انکم آنی ہے، ہماری کتنی آئی، تو ڈبل انٹری سسٹم آ جائے گا. تو اس سے ہمارا فائنینشیل ڈسپلن بہتر ہو جائے گا، ایکڈیمک ڈسپلن بہتر ہو جائے گا. اور جو آپ نے پہلا سوال کیا، جو ہم ڈسٹینس لرننگ میں جائیں گے تو ہم اس کو بہت ہی زیادہ کسٹمائز اور ٹیکنیکل طریقے سے لانچ کریں گے تاکہ لوگوں کو میکسیمم فیسلٹی ملے. اور جو کوالٹی ہے تھرو دی آن لائن یا ڈسٹینس لرننگ پروگرام، وہ اگر بہتر نہیں ہے تو ہماری جو فزیکل لرننگ ہے اس کے برابر ہو. تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ایک ان کی ضرورت تو نہیں ہے DGIT کی، IT میں اور پرسنل بھی ہیں اور اس کو ہمیں ظاہر ہے کہ اور بڑا کرنا پڑے گا. اور جو لیسر لوور پوزیشنز ہیں اس پہ ہم ٹیکنیشینس کو بھی لے کے آئیں گے. ٹھیک. جب بات کرتے ہیں PUCIT کی تو یہ پاکستان کی ٹاپ 3 انسٹیٹیوٹس میں آتا تھا، لیکن جب سے FCIIT بنا ہے تو اس کا مارکیٹ میں کوئی نام و نشان نہیں رہا. ہم اسے کیا کنسیڈر کریں؟ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے یہ؟ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں اس میں چیزوں کو میرا خیال ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ ہے جو زیادہ مارکیٹ کے پروگرامز ہیں، جو ماڈرن پروگرامز ہیں، ان کو یہ لانچ نہیں کر سکیں. میرا فوکس ہے اس کے اوپر، چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹاپ کا اسکول تھا، ہمارا بزنس کا اسکول بھی ٹاپ کا تھا، تو اس کا مطلب ہے ریسیپی تو اس میں موجود ہے نا. کوئی اس میں گورننس یا ایکڈیمک یا اس کا پرابلم ہے تو اس کو ہم فکس کریں گے. اور وہ اگر اس کو ہم فکس کر لیں گے تو ہاں جی، کیونکہ دیکھیں جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، دیکھیں جو ٹیکنالوجی کے پروگرامز ہیں نا، خاص طور پہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہی آپ کا جو ہے وہ ٹیکنیکل، جتنا آپ کی فیسلٹی اویلیبل ہے، تو وہ ہمارے پاس ٹاپ آف دا لائن ہے. اور پروفیسرز بھی موجود ہیں. اب بیچ میں سے کچھ پروفیسر ریٹائر ہوئے ہوں گے تو کچھ نئے آ گئے ہوں گے، لیکن وہ جو ریٹائر ہوئے یا وہ جو ایکو سسٹم تھا اس کو ہم مینٹین نہیں کر سکے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے کمپیٹیٹر ہم سے بہتر ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کر لیا، ہم نہیں کر سکے. سو جب ریس ہوئی تو ہم تو اسی پیس سے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا تھا، اور ساری جو نئے پروگرامز تھے جس میں IT کے تھے، جس میں ڈیٹا سائنس تھا، جس میں سائبر سیکورٹی تھی، جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ایج کمپیوٹر، اب تو دنیا میں ڈیٹا ہے بہت بڑا ایسٹ. تو وہ شاید میرے خیال میں یہ نیچے نہیں گیا، یہ وہیں ہے. باقی اوپر چلے گئے. اٹ لیکس ماڈرنائزیشن اور اس میں ڈیولپمنٹ. باقی جو تھے وہ اوپر چلے گئے، یہ وہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ اوپر ہو گئے. اب ہم ظاہر ہے اس پیس میں اس کو بہتر کریں گے تو ہمارے پاس ریسیپی ان سے کہیں بہتر ہے. تو ہم وہ جو آنچ جس پہ پکا رہے ہیں نا، وہ ذرا وہ خراب ہو گئی ہے، تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے. تو گریجولی نہیں، اس کو ہم جو PUCIT ہے اس کی ہم سرجری کر کے اس کو جلدی ٹھیک کر دیں گے. 2025 میں ول برنگ اٹ بیک ٹو دی ٹاپ اسکول. یعنی سرجریز جو ہے وہ 2025 میں ہو جائیں گی. اس کو تو یہ اس کے بغیر مچ نیڈڈ جو میری پرائیورٹی ایریاز ہیں نا، اس میں کمپیوٹر سائنس اور IT ہے. اس میں جو فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں.
اس میں جتنے بھی ہیلتھ کے پروگرامس ہیں، ہیلتھ مین ناٹ اے میڈیسن بٹ دی پیرامیڈیکل سائنس، جس میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے، جس میں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہے، جس میں ڈاکٹر آف ایسٹرن میڈیسن ہے. اٹس اے ونڈرفل پروگرام جو کہ پنجاب یونیورسٹی کو بہت پہلے شروع کر لینا چاہیے. وی ہیو ون ہاسپٹل ہیونگ 90 اسٹاف، تو ہمارے پاس ہسپتال ہے، تو ہم ٹیچنگ ہاسپٹل اس کو چینج کر کے، تو جو ابھی میں بھی نرسنگ کے اسکول کو بھی لانچ کروں، لیکن میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، آفتھلمالوجی ہے، او ٹی ٹی ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی بڑی دنیا میں اسکوپ ہے. تو اس کو ہم لانچ کریں گے. اور دوسری سب سے زیادہ اسکوپ اس وقت آئی ٹی کی ہے، اے آئی کی ہے، کمپیوٹر سائنس کی ہے. تو اس کے اوپر ہم اب مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. سر جب بات کرتے ہیں لانچز کی، سو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ بہترین کچھ امپلیمنٹیشنز ہو اور پروجیکٹس جو ایگزیکیوٹ ہو. لیکن آپ سے پہلے جو وی سی تھے انہوں نے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک لانچ کرنا تھا. انوگریشن ہوئی، فاؤنڈیشنز رکھی گئی، ریبنس تک کی وہ سیرمنی تھی وہ بھی گئی، لیکن اس کے بعد کچھ مزید چینجز اور کچھ ایکشنز نظر نہیں آئے. اس کا فیوچر کہیں نہیں تھا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور یہ جو اپ کمنگ پروجیکٹس آپ بتا رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو پریکٹیشنر ہوں نا. میں نے جو کیا ہے اسی کی بنیاد پہ پنجاب گورنمنٹ نے مجھے وائس چانسلر لگایا. تو میں پہلے بھی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، اینڈ آئی میڈ اٹ ٹو نمبر 1. اور میں نے یہ ساری چیزیں وہاں ان کو لانچ کر دیا، وہ کام کر رہی. اور اسی طرح میں ابھی جب میں یہاں آیا ہوں تو میرے پاس 2 یونیورسٹیز کا چارج تھا، ایک بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان اور ایک قاضی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان. دونوں میں نے لانچ کر دی. تو یہاں بھی میں اس کو لانچ کر دوں گا. چونکہ میرے سے پہلے وائس چانسلر تھے، ظاہر ہے میں ان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا. ان کی اپنی پرائرٹیز ہوں گی، ان کا اپنا اسکل سیٹ ہوگا، ان کی جو بھی ان کا گورننس کا ماڈل تھا. تو میں تو یہ کام کر کے آیا ہوں، اور مجھے 2022 میں اسی کام پہ ستارہ امتیاز حکومت نے دیا ہے. اس سے پہلے اسی کام پہ مجھے تمغہ امتیاز پہ ملا ہے. تو اور وہ اس لیے ملا ہے کہ میرا کام ایویڈنس بیس ہے. میں 100% میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں پنجاب یونیورسٹی 10 سال پیچھے ہے. میں تو یونیورسٹی جھنگ کا وائس چانسلر، میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں 4 سال رہا ہوں، 2014 سے 18. دیٹ از دی موسٹ ڈیولپڈ ٹیکنیکلی اینڈ فائنینشلی. اس کا انڈاؤمنٹ ہی 20 ارب روپے کا. ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے میں نے تو یہ چیزیں کی ہیں. تو ایک آدمی ہے جو کہ پریکٹیشنر ہے، جو کہ کام اپنا دکھا سکتا ہے، جیسے آپ اپنا پروجیکٹ ڈسپلے کر دیں. تو میرا تو یہ چیزیں موجود ہیں، اور میں نے یہ کام کیا. میں خود سائنس کا آدمی ہوں، اور میں ان چیزوں کو، میں ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی ربن کاٹوں گا. میں تو یہ کر دوں گا. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بغیر یونیورسٹیز، اب تو آپ ماڈرن یونیورسٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے نا. آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک چاہیے، آپ کو آئی ٹی کا انکیوبیشن سینٹر چاہیے. ہمارے پاس بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے، میں اس کو ایکٹیو کروں گا، ماڈرنائز کروں گا، اور آپ کو نظر آئے گا. جب بات کرتے کریکولم کی، یہ بتائیے کریکولم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ بیکاز وین وی لک آن دی ادر سائڈ، گوگل کے جو ہیڈ ہے وہ ایک انڈین ہے. ایسی پوزیشنز پہ پاکستانیز ہمیں اب تک کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، یا ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہے ان میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے گروم کرنے میں بچوں کو؟ دیکھیں، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک تو ہمارے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. وہ ہم زیادہ انٹیلیجنٹ قوم ہیں، اور ہماری یوتھ بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ ڈیلیور بھی کر رہی. ہم اپنے آپ کو کسی بھی ہمسایہ ملک سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، ان کی 1 ارب 22 کروڑ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 22 لاکھ روپے ہیں، ان کے پاس 1 کروڑ 22 لاکھ روپے ہیں. تو ان کی پرچیز پاور زیادہ ہوگی. ان کے گریجویٹس لاکھوں میں پروڈیوس ہوتے ہیں. اچھا، ان لاکھوں میں اگر 5% ٹاپ آف دا لائن ہوں تو وہ تو 5,000 ہیں، وچ کین بیکم اے چیئر آف دی گوگل اور اینی. ہمارے تو پروڈیوس 22,000 ہو رہے ہیں، تو اس میں 200 ہوں گے. ہمارے لوگ بھی ٹاپ کمپنیز میں آئے. یہ واٹس ایپ کس نے بنایا؟ ہمارے پاکستانیوں نے بنایا. ٹھیک ہے، کسی لڑکی نے بنایا. پاکستان کو تو چھوڑ دے، میرے گاؤں کی ہے وہ. تو اس لیے
ہم اس ایگزامپل کو سامنے نہیں لاتے. انڈینس اس کو سامنے لاتے ہیں. ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جس چیز کی کمی رہی وہ انویسٹمنٹ آن ایجوکیشن ہے. ان کی IIT ہے، IIT کی جو فنڈنگ ہے، وہاں کا پروفیسر کو انڈین 10 لاکھ روپے ملتے ہیں، جو پاکستانی 30 لاکھ بنتا ہے. تو آپ جس پروفیسر کو 3 لاکھ دے رہے ہیں اس سے 30 لاکھ کی آؤٹ پٹ تو نہیں مانگ سکتے نا. تو وہاں پہ جو ٹاپ کا انڈسٹری کا آدمی ہے، دے پریفر ٹو ورک ان دا ٹاپ یونیورسٹیز بیکاز دے آر ہائیلی پیڈ. تو ہمیں ہماری حکومت کو، ہماری قوم کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ایجوکیشن ایکسپینڈیچر نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے. آپ ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے تو آپ کے کوالٹی گریجویٹس نکلیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ ایک اسمالر فیکشن آف دا سوسائٹی کو کیٹر کرتی ہیں. 15 لاکھ روپے سال کی فیس تو کوئی دے سکتا ہے نا. ہم تو چارج کر لیں 35 سے 50 ہزار روپے سیمیسٹر کا. تو ہم سارا جو میجورٹی آف دی پاپولیشن ہے اس کو کیٹر کرتے ہیں. ہماری سبسڈائز ایجوکیشن ہے. حکومت کو جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان پہ ہیوی انویسٹ کرنا چاہیے اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ان سے پوچھیں کہ ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے. ابھی بھی ہم بہت اچھے گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی پبلک سیکٹر کے گریجویٹس. آپ کی جو CSS ہے نا، میں 3 یونیورسٹیز کا وائس چانسلر رہا ہوں، ٹھیک ہے. گورنمنٹ کالج لاہور، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اور پنجاب یونیورسٹی. 100% آپ کا بیوروکریٹ اور CSS انہی تینوں یونیورسٹیز کا پڑھا ہو. تو پرائیویٹ سے تو کوئی نہیں آتا. آپ کے جتنے بھی یہ سیکرٹریز ہیں، آپ کا جو ہے وہ پرنسپل اور جو سیکرٹریز جو CM ہیں یا چیف سیکرٹری ہے، سارے یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو ہم ہی پروڈیوس کر رہے ہیں نا. میں بھی یہیں سے پڑھا ہوں، آپ بھی پبلک سے پڑھی ہوں گی. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یس، ہم اس انداز سے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ماڈرنائز نہیں کیا، کریکولم کو ایوالو نہیں کیا. لیکن میں آپ کو ایک فنڈامنٹل بات بتاؤں کہ منی از بلڈ ان دا سسٹم. آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ کس طرح کوئی کوالٹی کی چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کوئی مہنگی چیز خرید سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کوالٹی والی چیز تو مہنگی ہوگی. دیئرفور ہمیں جو اب ہمارا ملک کے اندر ہم کچھ % ایجوکیشن پہ صرف کر رہے ہیں، اس کو بڑھانا پڑے گا. ساری دنیا نے ترقی کی ہے، امریکہ نے بھی کی ہے، اور اس کا جو انجن تھا وہ یونیورسٹیز تھی. سر یہ بتائیے، پاکستانی یونیورسٹیز کی ڈگریز لے کر اسٹوڈنٹس کو اچھی جابس کیوں نہیں ملتی؟ کیا وہ باہر مارکیٹ ریکوائرمنٹس پر پورے نہیں اترتے یا کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو ایک آن دا ریکارڈ یہ بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر سے لے کے ہر جو چیف منسٹر پنجاب بھی، پرائم منسٹر بھی، اور ہر ٹاپ ایگزیکٹو جو ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے پڑھا، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. ایک بھی آپ مجھے، جتنے ہمارے سول سرونٹ ہیں، جتنی ہماری بیوروکریسی ہے، جتنے ہمارے جو ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہیڈ کرتے ہیں، سارے، ایون جو اسٹیٹ بینک گورنر ہے وہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے پڑھا. تو اس لیے ہمارے گریجویٹس، ہم ہی مڈل کلاس کو کیٹر کرتے ہیں، ہم ہی اپر ورکنگ کلاس کو، اپر مڈل کلاس کو کیٹر کرتے ہیں، اور ہمارے ہی گریجویٹس جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بہترین سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے. جب بات کرتے ہیں اسکلس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزڈ ایرا سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹرینڈس چینج ہو گئے ہیں. تو اب اسکلس پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ڈگریز کی جگہ اسکلز زیادہ ہونا ضروری ہے، اور اگر جن کو اسکلز آتے ہیں تو وہ آرام سے کما سکتے ہیں اور ڈگریز کی ضرورت نہیں. اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ بتائیے. یہ دیکھیں، یہ بالکل ایک ہیپوتھیٹیکل ماڈل ہے. اسکل بہت ضروری ہے، اور سارے ملک کے اندر ہر شخص کو آپ اسکل میں نہیں ڈال سکتے. کسی معاشرے کو چلانے کے لیے آپ کو سائنٹسٹ بھی چاہیے، آپ کو اینکرز بھی چاہیے، آپ کو جرنلسٹ بھی چاہیے. سارے ہمارے جو ہے نا جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے بڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے سارے ٹاپ اینکرز ہیں، اور جو آپ کے ایون جو آپ کے میڈیا ہاؤسز کے مالک ہیں وہ بھی یہیں سے پڑھے. تو ٹیکنیکل لوگ آپ کو چاہیے اور اس کی ضرورت ہے، لیکن ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ مڈل سٹیٹا ہوتا ہے، وہ ٹاپ پہ نہیں جاتے. تو آپ کو
آپ کو ایک بیلنس پروڈیوس کرنا پڑے گا. آپ کو ٹیکنالوجی کے اسکل کے کالجز بھی آپ بنا سکتے ہیں, اسکل کی یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں, لیکن کیا آپ میرے گاؤں میں ہر بندے کو ہی آپ نائی یا میسن بنا دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ چند لوگ ہوں گے جو بڑے اسکلڈ باربر ہوں گے, جو کہ کٹنگ کریں گے, پیسے بھی بہت بنائیں گے, یا بیوٹیشین ہوں گے, یا آرٹیزن ہوں گے. لیکن سوسائٹی کے اندر ہم جب ایک بھیڑ چال چلتے ہیں نا, ایک ہی طرف چال پڑتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اسکل ورکرز کی ضرورت ہے, اور وہ ہونے ان کا جو اسٹریم ہے وہ علیحدہ سے ہونی چاہیے. وہ جب اسکول میں جائیں اس کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکل کر کے وہ اسکل ورکر بن جائیں, وہ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈگریز ہیں, کسی نے بزنس میں ڈگری کرنی ہے, کسی نے کمپیوٹر میں کرنی ہے, کسی نے اے آئی میں کرنی ہے, کسی نے بایو ٹیکنالوجی میں کرنی ہے, کسی نے سالڈ اسٹیٹ فزکس میں کرنی ہے, تو ڈگری کی تو ساری دنیا میں ضرورت ہوگی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کے اندر تو جو ہے ٹیکنالوجی کے کالجز علیحدہ ہیں, لیکن کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ہارورڈ کے اندر لوگ ٹیکنالوجی کو پڑھنے چلے جائیں. چائنا کے اندر جو ٹیکنالوجی کے کالجز ہیں یا اسکل کے کالجز ہیں وہ 5000 ہیں, اور وہ بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن اتنی ہی وہاں یونیورسٹیز ہیں. سو بیلنس کی ضرورت ہے. آپ کو ڈاکٹرز بھی چاہیے, آپ کو انجینئرس بھی چاہیے, آپ کو سوشل سائنٹسٹ بھی چاہیے, آپ کو شاعر بھی چاہیے, آپ کو اردو لکھنے والے بھی چاہیے, آپ کو فارسی والے بھی چاہیے. سوسائٹی تب بنے گی. آپ کو میوزیشین نہیں چاہیے تو آپ صاحب کو اسکل بنا دیں تو گانے کون سنائے گا؟ گانے نہیں ہوں گے تو پھر سوسائٹی میں کیا رہ جائے گا؟ تو اس لیے آپ کو ہر طرح کے لوگ چاہیے, جو بیوٹی انڈسٹری میں ہوں, جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہوں, جو کہ شاعر ہوں, جو کہ فلاسفرز ہوں, جو کہ تھنکر ہوں, ہسٹورین ہو. معاشرہ تب چلے گا. اب ہم نے سب نے ایک ہی بات ہمارے ذہن میں پڑ گئی, ہم جہاں بھی سنتے ہیں جس اسکل. پنجاب یونیورسٹی از ناٹ اے اسکل یونیورسٹی, اٹس اے جرنل یونیورسٹی وچ از اے ویری لانگ ہسٹری. ہم تو رشین پڑھاتے ہیں, ہم تو فارسی پڑھاتے ہیں, ہم تو اسپینش پڑھاتے ہیں, ہم تو ہندی پڑھاتے ہیں. تو آپ یہ کہیں جی وہ اردو پڑھاتے ہیں, فارسی پڑھاتے ہیں, تو اب اردو والے کو آپ کیا اسکل؟ لیکن اردو نہیں ہوگا تو فیض احمد فیض نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو مرزا غالب بھی چاہیے, آپ کو اقبال بھی چاہیے, آپ کو جناح صاحب بھی چاہیے, وکلاء بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے. جتنے آپ کو ٹیکنالوجی میں ٹیکنیکل, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام لانچ کریں, لیکن جو ڈگری پروگرامس ہیں ان کی ضرورت ہے, لیکن ان ڈگری پروگرامس کو تھوڑا سا الائن کرنا پڑے گا ود دا مارکیٹ ٹرینڈس. Thank you so much for taking out your precious time. It was a great conversation with you. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.